الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. آج جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ واقعہ سورہ طٰہٰ میں بھی آیا ہے، تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے. اس واقعے کے تمام جزئیات کو اور قرآن کریم کی تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر اس کی تفصیل بتلائی جائے تو وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تورات لینے کے لیے تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل سے یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں 1 مہینے کے لیے اعتکاف کے لیے طور پر جا رہا ہوں، میں مدت پوری ہو جانے کے بعد واپس آ جاؤں گا. میرے بھائی میرے نائب بن کر تمہارے درمیان موجود رہیں گے، یہ تمہارے حال کے نگراں رہیں گے. لیکن ابھی آپ نے چند دن پہلے سنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابتداءً اگرچہ 30 دن کے لیے کہہ کر تشریف لے گئے تھے، لیکن وہاں مدت بڑھا دی گئی اور 30 کے 40 دن ہو گئے. 10 دنوں کی تاخیر سے بنی اسرائیل میں بے چینی پیدا ہونے لگی. اسی بے چینی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، سامری، سنہار تھا. اس نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی تاخیر سے بے چین ہیں تو اس نے کہا کہ اگر تم اپنے وہ تمام زیورات جو تم نے مصریوں سے لے رکھے تھے، چونکہ مصر میں یہ لوگ رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کے قوم سے نجات عطا فرمائی تو ان کے زیورات ان کے پاس تھے جو یہ ساتھ لے کر آئے تھے، اور وہ واپس نہ کر سکے تھے. تو سامری کے ذہن میں یہ بات تھی کہ زیورات ان کے پاس موجود ہیں، لہذا کچھ کرتب دکھلایا جائے. سامری اور بنی اسرائیل نے جب بحر قلزم کو پار کیا تو چونکہ حضرت جبرائیل حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے، روایات میں آتا ہے کہ سامری نے یہ دیکھ لیا، اس سنہار نے جس کی طبیعت کے اندر خباثت تھی، گناہ شرک کی نحوست تھی جس کی طبیعت کے اندر، اس نے دیکھ لیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب واپس جا رہے ہیں تو ان کے گھوڑے کا قدم جہاں پڑتا ہے وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے.
اس نے سمجھ لیا کہ یہ جنتی ایک مخلوق ہے اور ان کے قدم جہاں پڑتے ہیں وہاں وہ جگہ ہری بھری ہو جاتی ہے، تو اس نے اس گھوڑے کی خاک جہاں پیر پڑ رہا تھا وہاں کی خاک کو اٹھا لیا تھا اور اپنے ساتھ ایک جگہ جمع کر لیا۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ خاک جس کے ساتھ ملائی جائے گی اس کے اندر بھی حیات آ جائے گی۔ چنانچہ اس سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ تمہارے پاس جو زیورات ہیں وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ زیورات سونے کے بنی اسرائیل لے آئے، اس سامری کے حوالے کر دیا۔ سامری سنہار نے اس کو ایک بھٹی میں ڈال کر گلایا اور اس سے ایک گوسالہ، ایک گائے کا بچھڑا تیار کیا اور اس کے پیٹ کے اندر وہ ایک مٹھی خاک جو اس نے اپنے ساتھ لی تھی، جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتے کے گھوڑے کے پاؤں کے اثرات سے اکٹھی کی تھی، وہ اس گھڑے ہوئے سونے کے اندر ڈال دیا یا گوسالہ کے اندر ڈال دیا، اور ایک عجیب سی بھائیں بھائیں کی سی آواز آنے لگی جو کسی کام کی نہیں تھی، جس کو اللہ نے فرمایا الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا نہیں دیکھتے کہ وہ نہ تو کوئی کلام کر سکتا ہے نہ کوئی راستہ بتلا سکتا ہے، بس ایک آواز ہے، زندگی کے اثرات کی طرح محسوس ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل جن کی طبیعت کے اندر ٹیڑھ پن تھا اور جن کو حضرت موسیٰ نے بحر قلزم کو پار کرنے کے بعد جب ایک قوم پر سے گزر ہوا جو مشرک قوم تھی اور اس نے دیکھا کہ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ سے بھی کہنے لگے تھے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دو۔ حضرت موسیٰ نے اس پر ان کو ڈانٹ لگائی، تنبیہ کی، اور چونکہ یہ قوم فرعون کی غلامی میں رہی اور وہاں کی مشرکانہ عقائد اور رسومات ان کے اندر تھیں، رنگے ہوئے تھے اسی کے اندر، اور گائے گوسالہ کی عبادت مصریوں کا قدیم عقیدہ بھی تھا، اور فرعونی حکومت میں بنی اسرائیل اس کے عادی بھی تھے۔ چنانچہ جب دیکھا کہ سامری نے سونے کا ایک جانور نما گائے کا بچھڑا تیار کر دیا اور اس کے اندر سے بھائیں بھائیں کی آواز آ رہی ہے، تو اب سامری نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا معبود ہے اور اس کو اپنا خالق سمجھو اور اس کی عبادت کرو۔ بنی اسرائیلیوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا عجلا جسدا لہ خوار، کہ سونے کے زیورات میں ڈھلا ہوا ایک بچھڑا گائے کا، اے موسیٰ آپ کی قوم نے آپ کے بعد اس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، عجلا جسدا لہ خوار، جس میں ایک آواز آ رہی ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ آواز سے نہ تو کوئی بات ہو سکتی ہے اور نہ وہ بچڑا کوئی اچھی بات، خیر کی بات بتلا سکتا ہے؟ بہرحال حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا اور کہا کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ نہیں آ جائیں گے ہم اس کی عبادت سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ظلم کیا
اور ایک معمولی جانور کو خدا سمجھ بیٹھے اور بے موقع باتیں کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی کوہ طور پہاڑ پر ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ آپ نے میرے پاس آنے میں، اپنے قوم کو چھوڑ کر آنے میں آپ نے جلدی کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ الفاظ سن کر مضطرب ہوئے، پریشان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری مدت کرنے کے بعد غصے کا بھی اظہار کیا اپنی قوم سے، اور شرمندگی کا بھی اظہار کیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی مواخذہ حضرت موسیٰ نے بڑا سخت فرمایا۔ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں آیا ہے کہ جب وہ لوٹے واپس تو حضرت ہارون کا گریبان پکڑ لیا، داڑھی پکڑ لی، بلحیتی ولا برأسی، انہوں نے سر بھی پکڑا اور گریبان بھی پکڑا کہ آپ نے یہ کیا کر، آپ درمیان میں موجود تھے اور قوم کی یہ حالت ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سمجھایا۔ بالآخر اللہ تعالی نے ان کی سزا یہ بیان فرمائی کہ یہ بنی اسرائیل جنہوں نے یہ شرک کا کام کیا ہے ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یعنی ان کی توبہ کی شکل اللہ تعالی نے یہ بیان فرمائی سورہ بقرہ میں کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ گویا کہ توبہ تبھی قبول ہوگی جب ایک دوسرے کو آپس میں قتل کرو گے۔ اسی طرح ہزاروں کی تعداد بنی اسرائیل کے قتل کیے گئے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو وہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے دربار میں پشیمانی کے ساتھ توبہ اور استغفار کی اور عرض کیا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین، کہا کہ اے اللہ آپ اگر ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائیں گے، ہمیں معاف نہیں کریں گے تو لنکونن من الخاسرین، ہم تو بالکل گئے گزرے لوگ ہو جائیں گے۔ گویا کہ حضرت موسیٰ بھی معافی مانگ رہے ہیں، ان کے لیے قوم بھی معافی مانگ رہی ہے، ایک بڑی تعداد مقتول ہو چکی ہے، اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس واقعے کا مختصراً تذکرہ اللہ نے یہاں فرمایا، تفصیل سورہ طٰہٰ میں اور سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، سورہ طٰہٰ میں آنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا۔ بچھڑا کیا تھا؟ ایک بے جان جسم جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ بھلا کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا، موسیٰ کی قوم نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ بیل کی سی آواز نکالنے والا بچھڑا نہ ان سے بات کر سکتا ہے، نہ انہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے، مگر خواہ بس اسے معبود بنا لیا اور خود اپنی جانوں کے لیے ظالم بن بیٹھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا
قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین۔ اور جب وہ اپنے کیے پر پچھتائے اور سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اگر اللہ نے لئن لم یرحمنا، اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری بخشش نہ کی تو یقیناً ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔